السلام علیکم. پنجاب یونیورسٹی ریڈیو FM 104.6 پر ہمیں سننے والے اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ہمیں دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین کو خوش آمدید. سامعین، آج تاریخ ہے 21 اپریل 2024 اور یہ دن ایک تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. کس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے کہ اس دن کا سورج اپنے ساتھ اس چشم و چراغ کو لے ڈوبا کہ جس نے شاید شاعری کی دنیا میں تو مقام پیدا کیا ہی، لیکن اس نے اپنی شاعری کے ذریعے کوئی رومانوی شاعری تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ شاعری پر توجہ دی جو کہ نوجوان نسل کو جگانے کے لیے، ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے جس کا توجہ تھا. جی ہاں، اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جس نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانان بڑے صغیر کو بیدار کیا اور علم کی شمع جلائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہستی جس کی شاعری کے ذریعے شاعری جو ہے روزانہ بچوں کو اسمبلی میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سنائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی، اور آج ان کا یوم وفات ہے. اس حوالے سے یوم وفات کے حوالے سے آج چونکہ خاص دنوں پر ہم اپنے آڈینس کو، اپنی ریڈیو فیملی کو نہیں بھولتے، تو ہم نے چاہا کہ اس دن کے حوالے سے ضرور گفتگو کی جائے اور آپ تک ان کی وفات کے جو واقعات تھے ان کو تھوڑا سا شیئر کیا جائے. وفات کے حوالے سے جو ان کا جو فلسفہ شاعری تھا اس کے حوالے سے بات کی جائے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ عابد. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ مختلف تعلیمی اداروں میں بطور پروفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اس کے علاوہ تعلیم و تدریس کے شعبے کے علاوہ میڈیا سے بھی وابستہ ہیں. آپ کو سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں میڈم، اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا. بہت شکریہ محسن، آپ کا تعارف کا بھی شکریہ، لیکن میں کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوں، میں صرف علم سے وابستہ ہوں. تو میں ایک طالب علم ہوں. آپ کا بڑا پن ہے جو آپ صرف اس حوالے سے میرا آپ تعارف کرا دیں کہ میں ایک طالب علم ہوں تو میرے لیے یہ کافی ہے. بہت شکریہ میڈم. اچھا میڈم، سب سے پہلے آج اقبال کا یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے ذکر کریں گے. ہم زیادہ ڈیپ ان بیسک چیزوں میں نہیں جائیں گے جو کہ بچپن سے سب کو پڑھائی جاتی ہیں اقبال کے مضمون میں، کہ ان کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کا جو نام رکھا گیا، پھر اس کے علاوہ ان کا کام جو تھا. ہم بیسک جو ہے ان کی وفات اور فلسفہ شاعری جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو وفات کے واقعات ہیں اس حوالے سے آپ ان دنوں بہت خاص واقعات جو ہوئے. اور محسن، میں آپ سے وہ یہی تذکرہ کر رہی تھی کہ علامہ اقبال کے ساتھ نا کچھ خاص طرح کی ووکیبلری جڑ گئی بھی ہے. ہم اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، ہم میڈیا پہ بھی انہی لفظوں، اسی ووکیبلری کے اندر ہم علامہ اقبال کو جانتے ہیں. اب اس طرح جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا کردار، ان کا قد اتنا بڑا ہے تاریخ کے اندر کہ ایسی شخصیات اپنے سے بہت دور لگنے لگ جاتی ہیں. اتنی دور کہ سم ٹائمز آپ کو ان کے ہونے نہ ہونے، ان کے فلسفے کے موجود ہونے، سمجھ آنے نہ آنے، اس سب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اقبال، ظاہر ہے کہ اقبال کا فلسفہ جس طرح کا ہے شاید اس کو کسی اور نظر سے دیکھنا بڑا ضروری ہے. میں اپنے لیے بھی یہی سمجھتی ہوں اور میں اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہم اقبال کے احسان مند ہیں. تو جس کے آپ احسان مند ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کی ایک اپنائیت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ پہ احسان کر کے گیا ہوتا ہے. تو جو ہم پہ احسان کر کے گیا ہو اور ہمیں اس سے اپنائیت محسوس ہو تو وہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے. تو وہ جو اس نزدیکی کا احساس ہے نا، وہ مجھے ایسے بہت لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں، میں نہیں بڑی بات کرنا چاہتی کہ ساری قوم کو ہی کہہ دوں کہ سب سے دور ہو گیا ہے، لیکن ہاں کہیں تھوڑا سا کھو گیا ہے. اور ایسے تذکرہ ہم نہیں کرتے. ہم جیسے اپنی کسی بھی فیوریٹ سلیبریٹی کا آج کل کے دور میں کریں گے، محبت سے تذکرہ، پیار سے جانتے ہوں گے اس کو، اس کے بارے میں ساری باتیں جانتے ہوں گے، ایسے ہم اقبال کو نہیں جانتے ہوں گے اور ہم اقبال کے بارے میں ایسے نہیں پڑھتے ہوں گے. ہم صرف اقبال کے بارے میں وہ جو درسی مضامین ہیں بس وہ جانتے ہوں گے، یا بہت کوئی بڑے عالم فاضل لوگوں کے تنقیدی مضامین ہیں جس میں بہت مشکل اردو میں ان کی بہت مشکل شاعری کو ایکسپلین کیا ہے، ہم وہ جانتے ہوں گے. اس کے درمیان میں بھی کہیں ایک اور بات ہے، اقبال جو اصل شخصیت ہے، اور وہ جو اقبال اصل شخصیت ہے، ان کے جو اثرات تھے آج ہیں وہ ان کی زندگی میں نظر آ گئے تھے. اقبال اتنے بڑے آج جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے بڑے ہو چکے تھے. مسلمانان بر صغیر ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانان تک ان کی ریچ تھی، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، علمی طور پر. لوگ ان کو جانتے تھے اس وقت
ان کے ساتھ رابطے میں تھے. وہ خود جاتے تھے مختلف علاقوں کے، انہوں نے دورے کیے. مسجد قرطبہ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نظم لکھ دی. اسپین کے دورے میں، فلسطین میں بیت المقدس کے اندر پہنچ گئے. افغانستان، عراق، مصر، شام، وہاں کے جتنے علمی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی خط و کتابت موجود ہے. مسلمانان بر صغیر اس وقت ایک اور طرح کی قوم تھے. وہ قوم تھے جنہوں نے دنیا کی بہت بڑی امپائر کو بغیر جنگ کے، بغیر لڑے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا. تو جب اس طرح کی ایک قوم ہو اور اس قوم کا ایک لیڈر ہو تو وہ پھر لیڈر بہت خاص ہوگا جس نے اس طرح کے لوگ پیدا کیے. تو وہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اور لیڈران بھی تھے، لیکن وہ جتنے لیڈران اور تھے وہ بھی اقبال کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے اور وہ اقبال کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آج یہ لے کے آئی ہوں ایک کتاب، یہ ہے اقبال کی منزل، خرم علی شفیق صاحب نے لکھی ہے. خرم علی شفیق صاحب، اور خرم علی شفیق اقبال اسکالر ہیں، بہت 3 دفعہ ان کو سرکاری انعام مل چکے ہیں اس بات پہ کہ وہ اقبال اسکالر کے طور پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو اکنالج کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس کے علاوہ ان کے بڑے کام ہیں. مگر یہ اقبال کی سوانح عمری ہے، لیکن یہ ایک الگ طرح کی سوانح عمری ہے. یہ جس طرح اقبال پہ سوانح عمری لکھی گئی ہیں ہمیشہ، اس سے تھوڑی سی فرق ہے. حالانکہ بہت اچھی لکھی گئی ہے. جیسے مجھے ذاتی طور پر زندہ رود بہت پسند ہے، جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے، علامہ اقبال کے جو فرزند ہے. زندہ رود پڑھنے کی چیز ہے، لیکن یہ میں نے جب پڑھی تو یہ اس کا ایک اور ہے. تو میں اس میں سے نا کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ سے شیئر کی جائیں. میں صرف نا اس میں سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں جی ضرور، تاکہ وہ ہم وہ والا دن فیل کر سکیں. 21 اپریل 1938 جب آیا ہوگا، یہی اس پروگرام کا بھی مقصد ہے کہ اس کیا دن ہوا کو ہوگا، یاد تازہ کیا جائے. کیا ہوا تھا. کیا ہوا؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ علی بخش نے ڈورس، منیرہ اور جاوید کو جگا کر اطلاع دی کہ اقبال فوت ہو گئے ہیں. قلعہ گجر سنگھ میں چودھری محمد حسین کے گھر جا کر اطلاع دی. وہ فوراً چلے آئے. تمام سامان ایک کمرے میں رکھوا کر تالا لگوایا. باقی کمروں میں تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے بیٹھنے کے انتظامات کیے. مہر صبح کی سیر سے واپس آ گئے. جب وہ محمد حسین ان کے گھر پہنچے، ریڈیو کو اطلاع دی گئی، رشتہ داروں کو تار بھیجے گئے. علامہ کو غسل دلوا کر سفید کفن میں ملبوس کیا گیا. چارپائی گول کمرے میں رکھ دی گئی. پہلے ڈورس، منیرہ اور جاوید آئے، پھر دوسرے لوگ آ کر دیدار کرنے لگے. سب رو رہے تھے. اب میں جب اس بیان کو یوں پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنے والد کا جنازہ اور اپنے گھر کا منظر یوں ہی نظر آیا. 2 ایسے بچے جو بلوغت کی عمروں کو نہیں پہنچے. منیرہ تو جو اقبال کی بیٹی ہیں، جاوید صاحب کی بہن، وہ تو بالکل 6 سال کی تھیں شاید، اور جاوید صاحب بھی بہت ینگ ایج میں تھے. اور ان کی جو نینی تھیں ڈورس وہ ہیں. تو بس وہ تھے، کیونکہ علامہ اقبال سے کچھ عرصہ پہلے ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا. جاوید اور منیرہ کی والدہ کا انتقال علامہ اقبال کی زندگی میں ہو چکا تھا. تو آپ دیکھیں، یہ والی بات سنیں ذرا ایسے تو کیسے لگتا ہے. صبح 9 بجے تک اخبارات کے خصوصی ضمیمے آ چکے تھے. تقریباً اسی وقت ریڈیو سے خبر نشر ہوئی. لاہور میں سرکاری دفاتر، اسکول، کالج، عدالتیں، اسلامی ادارے بند کر دیے گئے. لوگ ایک ہجوم کی صورت میں جاوید منزل کا رخ کر رہے تھے. ہزاروں لوگوں نے باری باری اقبال کے چہرے کی آخری زیارت کی. جاوید صاحب کا بیان ہے، وہ سامنے گول کمرے میں سے ان کی خوابگاہ میں داخل ہو کر بغلی غسل خانے سے باہر نکلتے تھے. بہت سے لوگوں نے بعد میں کہا کہ علامہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کا گمان ہوتا تھا. ڈورس کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ سے شیخ عطا محمد اور دوسرے رشتہ دار دوپہر کے قریب پہنچے. ڈورس کہتی ہیں کہ کچھ رشتہ دار جاننا چاہتے تھے کہ بند کمرے میں کیا ہے. وہاں پہ یہ بھی مسئلہ تھا اتنے رش میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ کمرہ کسی نے کھلوا دیا، کچھ چیزیں گم ہوئیں، پھر انہوں نے دوبارہ تالا لگوایا. اب اس کے بعد تجویز یہ بننے لگی کہ اقبال کو دفنانا کہاں ہے. تو جو محمد حسین اور جو ان کے دوست موجود تھے لاہور میں، انہوں نے کہا جی کہ اسلامیہ کالج کے صحن میں دفنا دیا جائے. لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، بادشاہی مسجد کے کسی حجرے میں دفن کیا جائے. اب حجرے کی بجائے پھر وہاں پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے حجرے کے باہر نہیں،
جو بادشاہی مسجد ہے اس کے مشرقی مینار کے نیچے سیڑھیوں کے ساتھ بائیں جانب جو جگہ ہے وہاں اقبال کو دفنایا جائے. یہ کام کرنے کے لیے حکومت ہند کے جو محکمہ آثار قدیمہ تھا ان کی منظوری چاہیے تھی جو دلی میں تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر سے رابطہ کیا گیا جو لیگ کے اجلاس کے لیے کلکتہ گئے ہوئے تھے. سر سکندر نے کہا کہ اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں دفن کر دیں. ایک اور تجویز بھی پیش ہوئی کہ مسجد نیلا گنبد کے سامنے دفن کر دیا جائے, لیکن محمد حسین اور ان کے ساتھی اپنے فیصلے پر قائم رہے کہ نہیں, بادشاہی مسجد کے باہر دفن ہوگی. ان میں سے پانچ کے وفد نے پنجاب کے گورنر سر ہنری کریگ سے ملاقات کی. گورنر نے دوپہر تک دلی سے اجازت دلوا دی. 4 بجے تک بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے بائیں جانب تدفین کے لیے کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تھی. ہندوستان میں شاید ہی کوئی شہر یا قصبہ ہو جہاں اس دن سوگ نہ منایا گیا ہو. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر گھر سے ایک میت اٹھی ہو. کانپور کے ایک مسلمان کا بیان ہے جو اس وقت کم سن تھا. جاوید کہتے ہیں 5 بجے شام جاوید منزل سے جنازہ اٹھا. جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کندھا دے سکیں. ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت شامل تھے. جنازے پر کئی پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں. پیدل اور سوار پولیس, سرخ پوش رضاکار, نیلی پوش والنٹیئر, خاکساروں کے جیش, کامریڈ مسلم جیش, الہلال پارٹی اور کئی پارٹیاں اور ان کے لوگ اپنی اپنی وردیاں پہنے جنازے کے ہمراہ تھے. انجمن حمایت اسلام کے یتیم خانے کے بچے سیاہ جھنڈیاں لیے کھڑے تھے. جنازہ وہاں سے گزرا تو یتیم بچوں نے جھنڈیاں سرنگوں کر. میں یوں پڑھ رہی ہوں اور یوں سنا رہی تھی تو آپ اس دن کا منظر دیکھیں کہ اس پورے لاہور شہر کو نہیں, اس پورے بر صغیر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک جنازہ ہو رہا ہے. اور ابھی جب سن رہے تھے یہ واقعہ یقینی طور پر سامعین و ناظرین بھی اسی کیفیت میں چلے گئے ہوں گے جس کیفیت میں ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں اپنے آپ کو. جب میڈم سنا رہی ہیں تو وہ کس طریقے سے ہے. اب اس سے آگے ایک اور تعلق ہے, اس تعلق کو بس جوڑیے پھر دیکھیں کہ یہ کیسے. 7 بجے جنازہ بادشاہی مسجد پہنچا اور 8 بجے رات 8 بجے بادشاہی مسجد کے صحن میں مولانا غلام مرشد نے نماز جنازہ پڑھائی. اس سے آگے تاریخی حوالے کے طور پر ثابت شدہ اگلی بات یہ ہے کہ رات 8 بجے ہی کلکتہ کے پاک سرکس میں فٹ بال گراؤنڈ میں 50,000 سے زیادہ مسلمانوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. ان میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے. اس کے بعد لاہور میں میت کے قبر کے کنارے رکھی گئی. لوگ آخری دیدار کرنے لگے. کلکتہ والے اجتماع میں جناح کی صدارت میں تعزیتی جلسہ ہوا تو جناح نے کہا ڈاکٹر سر محمد اقبال کی وفات کی افسوسناک خبر نے دنیا اسلام پر اداسی اور سوگ کی کیفیت طاری کر دی ہے. سر اقبال بلا شبہ انسانیت کے ہر زمانے کے عظیم ترین شاعروں, مفکروں اور مستقبل شناسوں میں سے تھے. انہوں نے ملکی سیاست میں اور دنیا اسلام کی فکری اور تمدنی تعمیر نو میں نمایاں حصہ لیا. دنیا کے ادب اور فکر میں ان کی پیشکش ہمیشہ زندہ رہے گی. اگلا جملہ سنیں. میرے لیے وہ ایک دوست, فلسفی اور رہنما تھے اور اس لحاظ سے میرے لیے ولولے کا ذریعہ اور روحانی سہارا تھے. اپنے بستر علالت میں بھی وہی تھے جو پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت میں پنجاب کے بدترین دنوں میں بھی لیگ کے بینر کے ساتھ تنے تنہا ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے اور ساری دنیا کی مخالفت بھی انہیں ہراساں نہ کر سکی. اگلا پوائنٹ قائد اعظم نے کلکتہ میں یہ کہا 1938 میں. اس کو سنیں اور میں اس سے اگلی بات بس آخری جوڑوں گی. وہ یہ خبر بے حد خوشی کے ساتھ سنتے اور یہ ان کے لیے گہری تسلی کا باعث ہوتی کہ بنگال اور پنجاب کے مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر پوری طرح متحد ہیں. اس کے بعد مولانا شوکت علی خان نے کہا مولانا شوکت علی نے اقبال کا خواب اسلامی ریاستوں اور مسلمانوں کے اتحاد کی صورت میں حقیقت کا روپ دھارنے لگا ہے. اقبال اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر دنیا سے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے مشن کی تکمیل ہوتے دیکھ لی ہے. یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ جو اقبال کا اور قائد کا تعلق تھا وہ بہت پرانا تھا اور کس طریقے سے عقیدت تھی. اور وہ صرف عقیدت نہیں تھی,
اس میں دیکھیں اس تعلق کی لاجک تھی, اس تعلق کے اندر احترام تھا, ایک دوسرے کے امپورٹنٹ ہونے کا, ایک دوسرے کے کردار, ایک دوسرے کے کام, ان کی جو کنٹریبیوشن ٹورڈز ہسٹری, ٹورڈز دا لائف آف دا پیپل تھی اس وقت, اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ایک دوسرے کا جو احترام تھا ان کے دلوں میں, وہ آپ کو اس کا اظہار یہاں نظر آتا ہے. اور یہ بات کہ مولانا شوکت علی خان نے کہی کہ اقبال یہ تسلی لے کے گئے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا, جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ اب پایا تکمیل پہ پہنچنے والا ہے. تو یہ جو بات ہے نا, اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ دیکھیں کہ وہ خواب کتنا بڑا خواب تھا, وہ خواب اتنا بڑا ہے کہ 77 سال گزر رہے اور وہ خواب قائم ہے, اور اس خواب نے ابھی اور بس جاری رہنا ہے. یہ مشکلات اگر آتی ہیں میرے خیال سے اگر وقتی طور پر ہوتی ہیں, لیکن جد و جہد اگر جاری رہے, جس طرح مشکلات میں بھی قائد نے بھی ہار نہ مانی, نہ اقبال نے ہار مانی, وہ اپنی کوششیں کرتے رہے. قائد اقبال کی بات کریں تو میڈم اقبال جو ہیں, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ادب کے لحاظ سے, ادب چونکہ آپ علم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور ادب جو ہے قائد اقبال کا اتنا ادب کر رہے ہیں, حالانکہ کوئی اس طرح سے ان کا تعلق نہیں تھا ٹیچر اسٹوڈنٹ والا, جو ایک ٹیگ کہتے ہیں کہ ہم جو پڑھائے گا وہی, تو وہ نہیں تھا. آج کا طالب علم جو ہے اس کے لحاظ سے اگر ادب کی بات کریں, اس کے ادب میں اور اس ادب میں کہتی ہوں کہ یہ ادب نا, ہاں وہ سکھانے اور بتانے وہ دور ظاہر ہے, وہ ان کی پرسنالٹیز اور طرح تھیں, لیکن آپ دیکھیں دے ور کلیگز, وہ پولیٹیکلی کلیگ تھے, وہ لائرز ہونے کے ناطے بھی وہ کلیگ تھے ایک دوسرے کے, وہ مسلم لیگ کے لیے اکٹھے کام کر رہے تھے مل کے, وہ بڑے لیڈرز تھے, لیکن اس سے بڑھ کے وہ دونوں بہت بڑے انسان تھے. وہ بڑے انسان اور اچھے انسان تھے, اس لیے وہ لیڈر تھے. تو یہ اصل میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اقبال نے کہا تھا, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے. آج جب میں وہ شعر سوچ رہی تھی نا, تو ظاہر ہے جو پاپولر شعر ہیں وہ بار بار یاد آتے ہیں, لیکن ان کے اندر مطلب اتنے خوبصورت اور اتنے گہرے ہیں. یہ جو میرے کارواں ہے نا, یہ اگلی بات آخری, وہ جو لیڈرشپ اور میرے کارواں والی بات ہے نا, وہ اقبال اور قائد کا مطمع نظر بھی وہی تھا جو اصل میں اسلام کا مطمع نظر ہے, کہ لیڈر کوئی ایک نہیں ہوتا. لیڈر ہر وہ ہوتا ہے جو اس فلسفہ حیات کو مان لیتا ہے کہ دنیا رب نے بنائی ہے, اور رب نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کچھ پیغامات بھیجے ہیں, اور ان پیغامات کے کچھ مطلب ہے, اور ان مطلب کی وجہ سے میری کوئی ذمہ داری ہے اس دنیا میں, اس کائنات کی طرف, اپنے جیسے تمام انسانوں کی طرف میری ذمہ داری ہے. جو یہ بات جان لیتا ہے اور اس کو جان کے اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے, وہ لیڈر ہو جاتا ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے. اس کو پھر یہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ کون لوگ ہیں میرے فالوورز. اقبال کی شاعری اصل میں امت میں سے, ملت میں سے ہر ایک کو وہ کردار نبھانا ہوتا ہے. تو یہ باتیں وہاں سے میں نے تو اس کو ذرا کیپسول فارم میں کیا ہے کہ وہ وہاں سے بھی جڑتی ہیں اور یہ یہاں پہ بھی جڑتی ہیں. اور جو ان لیڈرز نے یہاں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو انہوں نے یہ کر کے ہمیں دکھا دیا, وہ انہوں نے بتایا. وہ خلافت موومنٹ چلانے والے مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر ہوں جو کہ لیڈر تھے, مولانا ظفر علی خان ہوں جو لیڈر تھے, اور وہ اقبال ہوں جو لیڈر تھے, وہ قائد اعظم ہوں, وہ ان کے بعد آنے والی اگلی نسل جنریشن تھی جنہوں نے بعد میں خان لیاقت علی خان جیسے لوگوں نے اور لوگوں نے جنہوں نے بعد میں مسلم لیگ کو سنبھالا تھا, حسین شہید سہروردی اور بڑے نام جو مسلم لیگ کا حصہ, سب لیڈرز تھے. اور وہ سب لیڈرز اس لیے بنے تھے کیونکہ ان سب کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تھیں کہ ہماری فلسفی آف لائف ہے کیا, اور اقبال نے اسی کو ایکسپلین کیا ہے. اسی کو انہوں نے قوم کی فلسفی آف لائف بنایا. اچھا, اقبال کی شاعری میں خودی کا ذکر ملتا ہے, اس خودی کو آپ کس طریقے سے ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچائیں گی, جو ان کی خودی کا, کیونکہ ایک شعر بھی بہت مشہور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. اچھا وہ نا, ہاں ہم پھنس گئے ہیں اصل میں, خود اور خودی کا فرق نہیں ہے, ہمیں سمجھ آیا نا
خود اور خودی کا فرق، خود اور خودی کا بہت فرق نہیں سمجھ important آیا، بات۔ اور خودی کو ہم نے ایک کلیشے بنا لیا ہوا ہے. تو خودی جو ہے نا وہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، بس وہاں ہے خودی. تو اب وہ اپنا من کہاں سے کوئی ڈھونڈے، اپنا من کہاں سے ملتا ہے. اور ظاہر اقبال نے تو بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزوں میں، بہت جگہوں پہ اس کا تذکرہ بار بار کیا ہے. لیکن نا وہ جو یہ ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی تلاش کرنا ہے تو وہ اپنے من میں ڈھونڈ کے ہی ہوگا. مجھے ان کی غزل بہت پسند ہے، میں اس کا حوالہ دینا چاہتی ہوں ذرا، بلکہ دل چاہ رہا ہے تھوڑا سنائی دوں. گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ. اس سے آگے اقبال، اب یہ خود ہے جو آگے کہہ رہا ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں. موسیٰ کہہ رہے ہیں طور پہ کھڑے ہو کے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. تو ذوق دید، آنکھیں کھلنی ہیں، ذوق دید ہے، تو یہ نقش کفے پائے یار جو ہے نا وہ ہر چیز میں نظر آنا ہے. اور جو یہ پالیں گے پھر وہ وہی ہے خودی. پھر خودی کی اگلی کہانی ہے، خودی کی کہانی کے اوپر میں اگلی بات کرنا چاہتی ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے کہ اب یہ نا پتہ نہیں سلیبس کا حصہ کبھی بنیں گی یہ باتیں کہ نہیں. جاوید نامہ اقبال کی ایک کتاب ہے، 5ویں ان کی شاعری کی کتاب ہے. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جاوید اقبال صاحب کے نام سے لکھی ہے تو اس نے بس اس کا نام جاوید نامہ رکھ دیا. بس جاوید نامہ اصل میں وہ ہے جو اقبال کا فلسفہ ہے، جو اقبال کا ملت کے لیے فلسفہ ہے، جس ملت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کلیکٹیو سول ہے. یہ ایک ایسی روح ہے جو جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، جو ایک روح ہے. اچھا وہ ایک روح جو ہے نا، اس روح کا حصہ ہم سب ہیں. تو وہ روح جو ہے اس کو اپنے کام، اپنی چیزیں، اپنا ہونا یہاں اور اپنا اگلا گول، اپنے مشن وہ پتہ ہے. ہم نے اپنے پارٹ پلے کرنے اس میں. ہم وہ جب اس روح کے اس سارے گھیر میں سے باہر نکل جاتے ہیں اور نکل گئے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں تو وہاں معاملات خراب ہی وہیں ہوتے ہیں معاملات. اب وہ خیر وہ ظاہر ہے وہ کوئی عالم لوگ بتائیں گے، فلسفی لوگ بتائیں گے، میں ذرا زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتی. مگر اقبال نے جو جاوید نامہ لکھا ہے نا تو اس میں انہوں نے اپنا آپ، انہوں نے اب کسی مرد مومن کا تذکرہ نہیں کیا. وہ مرد مومن وہ خود ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے جہاں پہ وہ اپنا نام انہوں نے رکھا ہے زندہ رود، دا لیونگ اسٹریم. ٹھیک ہے، زندہ رود. اقبال زندہ رود ہیں اور اقبال کے مرشد ہیں جو کہ مولانا روم ہیں. اور اقبال اور مولانا روم جو ہیں وہ مختلف سیاروں پہ جا رہے ہیں اس دنیا سے باہر، وہ وہاں کی دنیایں دیکھ رہے ہیں. اقبال اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہوا ہے، بڑا اچھا خوبصورت جاوید نامہ کا نا ترجمہ، بڑا باتصویر، مجھے بڑا پسند ہے. بچوں کے پاس ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو خود ڈھونڈ کے خرید کے پڑھنا چاہیے اس کو. اور یہ پڑھیں اور اس کے بعد مشکل والا بھی پڑھیں. پنجابی ترجمے بھی موجود ہیں، اردو میں حواشیاں ہیں، بہت لوگوں نے کیے ہیں. بس میں اس میں سے ایک چیز سنانا چاہتی ہوں جی ضرور، کہ زہرہ کی پرخطر وادی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں کا ایک مضمون ہے. اقبال اب شاعری فارسی کی شاعری سب کر رہے ہیں نا، تو اس میں فرعون اور مہندی. میرے سامنے ایک برف پوش پہاڑ تھا، میرے سامنے زندہ رود کے سامنے. رومی مجھے اس کی دوسری طرف موجود ایک گہرے زمرد جیسے سمندر کی طرف لے گئے. سمندر بالکل ٹھہرا ہوا تھا اور اس کی گہرائیوں سے کوئی لہر اٹھتی تھی نہ کوئی بھنور بنتا تھا. رومی نے بتایا کہ اس کے مزاج میں ہمیشہ کا سکون ہے. لہروں میں حرکت نہ ہونے کی وجہ سے سمندر بالکل شیشے کی طرح شفاف لگ رہا تھا اور اس کی تہہ سطح پر نظر آ رہی تھی. رومی نے مجھے بتایا یہ ان باغی روحوں کا مسکن ہے جنہوں نے اپنی طاقت کے بل پر حکومت کی اور خدائے غائب کے وجود سے انکار کیا.
ان میں سے 2 یہاں ہیں، ایک کا تعلق مشرق سے ہے اور دوسرے کا مغرب سے ہے۔ ایک کو موسیٰ نے ضرب لگائی جبکہ دوسرا ایک درویش کے قہر کا نشانہ بنا۔ دونوں سمندر میں پیاسے ڈوب مرے کیونکہ ظالم کی موت بلا شبہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ میرا ہاتھ تھامو اور میرے ساتھ آؤ۔ رومی نے موسیٰ کی طرح سمندر کا سینہ چیرا اور پانی ہوا کی طرح اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس کی تہہ میں سے ایک بے رنگ و بو اور سپاٹ وادی تھی۔ ابھی وہ سارا تذکرہ کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رومی نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، جو قرآن کی ایک انتہائی پراثر صورت ہے، جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ موسیٰ کو دی جانے والی تکلیفوں اور مشکلوں کو یاد کریں۔ اچانک اندھیرا اس طرح روشن ہو گیا گویا 14ویں کے چاند کی روشنی ہو، اور اب مجھے پہاڑ نظر آنے لگے۔ وہاں 2 آدمی افسردہ اور پریشان پھرے تھے۔ انہوں نے رومی کی طرف دیکھا اور ایک نے دوسرے سے کہا، حیرت ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فرعون تھا، قدیم مصر کا مغرور اور ظالم حکمران، جس نے حضرت موسیٰ کے لوگوں کو آزادی دینے سے انکار کیا تھا اور حق کو ٹھکرایا تھا۔ رومی نے اسے جواب دیا، بلا شبہ یہ روشنی اپنے منبع سے پھوٹ رہی ہے، یہ وہی نور ہے جو موسیٰ کے دائیں ہاتھ سے پھوٹا تھا، اور انہوں نے اسے تمہارے سامنے خدا کی نشانی کے طور پر پیش کیا۔ تو یہاں میں اگلا بس بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں فرعون جو ہے نا وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ کاش موسیٰ مجھے ایک بار دوبارہ مل جائے اور میں اس سے ایک ایسا دل مانگ لوں جو حق کو پہچان سکے۔ ابھی میں اب یہ فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ کر رہی ہوں تو مجھے غزہ یاد آ گیا، مجھے فلسطین یاد آ گیا، اور اقبال نے اس سے آگے کہا، اگلا جو کردار بتایا اس کو بھی سن لیں۔ رومی نے جب دوسرے کردار کے بارے میں بتایا فرعون کا ساتھی کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ لارڈ کچنر تھا، جو ایک زمانے میں برطانوی فوج کا سپہ سالار تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب اس نے سوڈان کو فتح کیا تو وہاں مہندی سوڈانی کی قبر کھود ڈالی، جو ایک مجاہد آزادی تھے اور جنہوں نے مغربی استعمار کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لارڈ نے ان برطانوی سپاہیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگ میں مہندی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے، مہندی کی ہڈیوں کو قبر سے نکال کر دریا میں بہا دیا تھا۔ بہت سالوں بعد کچھ دشمنوں نے اس کے بحری جہاز پر حملہ کیا لارڈ کچنر کے، اور وہ سمندر میں ڈوب مرا۔ تو اس نے کہا کہ فرعون نے وہاں کہا کہ احرام سے ممیاں برآمد کرنے والے چور نہیں ہیں، وہ سارے قدیمہ کے ماہرین ہیں اور تمہاری قبروں کو اس لیے کھود رہے ہیں کہ تاکہ ماضی کے بارے میں تمہیں جان سکیں۔ تم لوگوں نے ہماری قبریں تو علم و حکمت کی جستجو میں کھود ڈالی، مگر مہندی کی قبر میں تم کیا ڈھونڈنا چاہتے تھے؟ فرعون نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ درویش کا نام آتے ہی پانی میں بجلی سی کود رہی ہیں، لہریں اٹھی ہیں اور آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ جنت کی ہوا کے خوشبودار جھونکے کے ساتھ وہ خود وہاں آ گئے، اور انہوں نے اس لارڈ کچنر کو کہا، اگر نظر رکھتے ہو تو میرا انتقام دیکھو، تمہیں قبر بھی نصیب نہ ہوئے سوائے کھارے پانی کی تہہ کے، تم اس میں غرق ہوئے۔ مہندی کی روح بے چین اور پریشان نظر آتی تھی۔ انہوں نے عربی اور افریقی ممالک کے حکمرانوں کو پیغام دیا کہ وہ بیدار ہوں اور اپنی آزادی کے لیے ایک ہو جائیں۔ اور یہ بات میں یہاں جوڑ رہی اس لیے تھی کہ وہ فرعون کا اور اس لارڈ کچنر کا تذکرہ کر کے اقبال نے اصل میں جو آزادی کے لیے لڑنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی اہمیت بتا دی ہے، اور وہ ہر دور میں اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ بس لاسٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کی آپ نے بات کی، اور لیڈرز آگے آ کر نوجوان نسل ہی ملک کو سنبھالتی ہے، یا کسی ریاست کو یا کوئی بھی کسی جگہ پر جو لیڈر ہوتا ہے وہ کل کو ایک نوجوان نسل نہیں بننا ہوتا، ان میں سے ہی کسی ایک شخص نے بننا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھیں، اقبال نے تو نوجوان نسل کو شاہین کہا، لیکن آج کی جو بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے نوجوان نسل، بہت کچھ جانتی ہے، زیادہ جانتی ہے، لیکن مایوسی کا فیکٹر آج کل مایوسی کا فیکٹر ٹھیک ہو جائے گا جب مشن ہوتا ہے، جب آپ کی نظر ہوتی ہے کسی مقصد پر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد دینے والے اور مقصد سمجھانے والے ابھی موجود ہیں۔ بس وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے۔ بس یہ کہانی ہے نوجوان نسل کے لیے، بس یہ کہانی ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں۔ یہ جہاں نہیں ہے صرف ایک جس کے لیے کرنا ہے سب کچھ، اس سے اگلے جہان ہے اور بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے جو
یہ جو ہے نا بس یہ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہنا چاہتی نا کہ سارے بچے ایسے ہو گئے ہیں، نئی نسل ایسے، نہیں، سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہوگا. ہر دور میں جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو مشکل چیزیں، آسان چیزیں سب ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہمارا آج کا تو بس مقصد یہ تھا کہ اقبال کو ذرا اس طرح پہچانا جائے جو اس نے شروع میں کہا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کا ایک مصرع میری زندگی کا حاصل ہے، بس مجھے بہت پسند ہے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، تو زندگی شمع کی صورت ہو جائے، سب ہو جائے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے بزی روٹین میں سے وقت نکالا آج ہمارے لیے، ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے. امید ہے کہ سب کو یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام جو آج آپ کے لیے اسپیشل کیا اس کو بہت آپ لوگ پسند کریں گے. جو انفارمیٹیو گفتگو کی گئی ہے وہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. اگر تو آپ کو بھی اچھا لگا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہمارے آفیشیل سوشل میڈیا پیجز پر، اور ٹیون کیے رکھیے گا PUFM 104.6 کو مزید اس طرح کے انفارمیٹیو پروگرامز کے لیے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اور لاسٹ میں صرف یہی کہوں گا کہ جو گفتگو ہوئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پڑھتے تو سب ہیں لیکن پڑھ کر سمجھنا اور پھر سمجھ کر عمل کرنا. کوشش کریں طالب علم حضرات خود اس کو پڑھنا شروع کریں، خود اس کی جستجو جو ہے جو پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے اور پھر اس کے عمل کی طرف آئیں گے. یقین ہے اور امید ہے کہ جو اقبال کا جو پیغام تھا نوجوان نسل کے لیے وہ حاصل کریں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام کو دیکھنے کے لیے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. مجھے اپنے میزبان محسن علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.